ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیں، جائیں لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے ذات پر مبنی سروے کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے، جس میں کئی اہم حقائق سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں سب سے بڑی آبادی والے طبقے کی بات کریں تو وہ مدیگا طبقہ ہے، جن کی تعداد 36.58 لاکھ ہے۔ یہ ریاست کی مجموعی آبادی کا تقریباً 10.3% ہے۔ دوسرے نمبر پر شیخ مسلم طبقہ ہے، جن کی تعداد 27.96 لاکھ بتائی گئی ہے۔ یہ ریاستی آبادی کا 7.9% ہے۔ مدیراج طبقہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، ان کی تعداد 26.39 لاکھ ہے، جو کل آبادی کا 7.4% ہے۔ اس سروے میں جو اہم انتہائی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل کیٹیگری کے مقابلے میں درج فہرست ذات یعنی ایس سی اور درج فہرست قبائل ایس ٹی طبقے کے لوگ 3 گنا زیادہ پچھڑے ہیں۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے بتایا کہ مجموعی پسماندگی انڈیکس کے نمبرات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ جنرل کیٹیگری کے مقابلے میں پسماندہ طبقہ 2.7 گنا زیادہ پچھڑا ہوا پایا گیا ہے۔ ملک میں حد بندی اور خواتین ریزرویشن کے معاملے نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے حد بندی کے مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کی کاپیاں جلا دی ہیں اور سیاہ پرچم لہرا کر مخالفت درج کرائی، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی عمل کو خواتین بااختیار بنانے کی سمت ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بچھولی گاؤں میں جمعرات 16 اپریل کو سرکاری زمین پر موجود عیدگاہ اور امام باڑہ کو منہدم کر دیا ہے۔ اس تعلق سے ایک سینئر افسر نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کارروائی محکمہ ریونیو کے احکامات کے تحت کی گئی ہے۔ ادھر IRCTC گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں ایک بار پھر سماعت ملتوی ہوئی۔ اس معاملے میں لالو پرساد کی فیملی کے خلاف دہلی واقع راؤس ایونیو کورٹ کے ذریعے جمعرات کو الزامات طے کیے جانے تھے، لیکن اب اس معاملے میں سماعت کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے۔ عدالت نے اگلی تاریخ 6 مئی کی طے کی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج، وہاں مخلوط حکومت کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، لیکن اب حکمراں خیمے میں کچھ ہلچل پیدا ہو سکتی ہے۔ نتائج کے 1.5 سال بعد ریاست کی ایک اسمبلی سیٹ کی EVM اور VVPAT کی جانچ ہو رہی ہے۔ کانگریس لیڈر نسیم خان نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کر کے دوبارہ گنتی اور EVM جانچ کا مطالبہ کیا تھا۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کی وکاس نگر سیکٹر 12 رنگ روڈ کنارے واقع غیر قانونی بستی میں بدھ کی شام بھیانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے تیزی سے 1200 جھوپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جھوپڑیوں میں رکھے گئے 100 کے قریب گیس سلنڈر بھی پھٹ گئے۔ آگ لگنے سے پورے علاقے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہیں اطلاع ملنے پر 22 فائر انجنوں نے آگ بجھانے کا کام شروع کیا، جو رات 10 بجے تک جاری رہا۔ دہرادون میں ایک تشویشناک معاملہ سامنے آیا، جہاں شدت پسند تنظیم کالی سینا کے کارندہ بھوپیش جوشی پر ایک مسلم نوجوان کی مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جن میں ملزم کو نوجوان سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے پھر اسے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نوجوان بار بار اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس پر تشدد جاری رہا۔ ڈاکٹر وکیل فلم پروڈیوسر ماڈل بزنس مین ظاہر کرتے ہوئے ایک شاطر شخص نے کئی خواتین کو دھوکہ دیا۔ متاثرین کو پھنسانے کے لیے سوشل میڈیا اور ڈیٹنگ ایپس پر جعلی پروفائل بنانا، من گھڑت کہانیاں سنانا اور شادی کا جھانسا دینا اس دھوکے باز کا محبوب مشغلہ تھا۔
وہ ہر لڑکی کو الگ کہانی سناتا تھا۔ اس طرح اس نے درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں خواتین کو دھوکہ دے کر بڑی رقم ہتھیا لی ہے۔ مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ سے ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں دیگلور ناکہ کے اسلام پورہ علاقے میں 4 اسکولی بچوں کی نالے میں جمع پانی میں ڈوب کر موت ہو چکی ہے۔ یہ حادثہ تقریباً جمعرات کو 12 بجے پیش آیا، جب بچے اسکول سے گھر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ہارون باغ کے قریب گہرے گڑھے میں بارش یا نالے کا پانی جمع تھا، جہاں بچے کھیلتے ہوئے نہانے کے ارادے سے اتر گئے، تاہم پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہونے کے باعث چاروں بچے ڈوب کر انتقال کر گئے۔ ملکاجگیری ضلع میں خاتون نے اپنے بیٹے کو گھر میں کم اہمیت دیے جانے کے احساس میں آ کر اپنی جیٹھ کے 4 سالہ بیٹے کے ساتھ انتہائی سنگین حرکت کی، اسے تیزاب پلایا۔ یہ واقعہ میڈی پلی پولیس اسٹیشن حدود میں منظر عام پر آیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے درمیان امن مذاکرات کا بھرپور ڈرامہ سامنے آ رہا ہے، جبکہ پس پردہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی پیٹھ میں جھرا گھونپنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں مجتبیٰ خامنہ کے قریبی ساتھی اور IRGC کے سابق سربراہ محسن رضائی نے امریکیوں کو نیلام کر کے اربوں ڈالر کمانے کا ایک کاروباری منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ان میں ہمت ہے کہ وہ امریکی فوجوں کو ایران پر زمینی حملہ کرنے دے، اس حملے کو کاروباری منصوبے میں تبدیل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یوم اسیران فلسطین کی یاد اس سال گزشتہ برسوں کی طرح نہیں گزر رہی، بلکہ اسیران کے کاس کے جوہر کو نشانہ بنانے والے، چونکا دینے والے حقائق اور خطرناک تبدیلیوں کے بھاری بوجھ کے ساتھ آئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب قابض صہیونی عقوبت خانوں کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں عروج پر ہیں، ایک نیا تلخ واقعہ سرخیوں میں ہے، یعنی جبر و تشدد کے اقدامات کو باقاعدہ قانونی شکل دینا، جس کا نقطہ عروج اسیران کو سزائے موت دینے کی سیاہ قانون کی منظوری ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ فلسطینی اسیران اس وقت اپنی تاریخ کے خطرناک ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ قابض صہیونی عقوبت خانوں میں ہمارے بھائیوں کو بدترین جسمانی و نفسیاتی تشدد، وحشیانہ بھوک، غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اسیران کو سزائے موت دینے کے ظالمانہ قانون کی منظوری کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے۔ فلسطینی حریت پسند محمود العدرا، جو اپنے انقلابی نام ہشام حرب سے معروف ہیں، کہ اہل خانہ سے وابستہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے پیرس کے کئی ماہ سے جاری مطالبے کے بعد آج بروز جمعرات کی صبح انہیں فرانسیسی حکام کی سپرد کر دیا گیا ہے۔ ادھر یوم اسیران فلسطین کی مناسبت سے غزہ کی پٹی کی تمام گورنریوں میں مشتعل اور بڑے عوامی احتجاج مارچ منعقد کیے گئے۔ یہ ریلیاں قومی و اسلامی قوتوں کے اسیران کمیٹی کے اپیل پر نکالی گئیں، جس کا مقصد ہر سال 17 اپریل کو منائے جانے والے یوم اسیران کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔